بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ درجہ اول تا سوم، جماعت سوم۔ جو ہم کتاب پڑھنے لگے ہیں وہ ہے اسلامیات کی کتاب جماعت سوم کے لیے۔ باب چہارم اخلاق و آداب میں سے سبق جھوٹ سے اجتناب کو ہم آج پڑھیں گے۔ سبق کا مختصر سا تعارف۔ وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے۔ ہمارے دین میں ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آج کی اچھی بات کیا ہے بچوں؟ آج کی اچھی بات ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور تا قیامت آنے والے انسانوں کو اسی میں سے ہدایت ملتی رہے گی۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کریں، کیونکہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ پڑھنے پہ جو ہے وہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو جتنے لفظ آپ پڑھتے جائیں گے اتنی نیکیاں بھی ملیں گی، اور ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو آج کی ہماری اچھی بات کیا ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ ہمارا دن بہت اچھا گزرے، برکت والا ہو۔ جی بچوں، تو جو سبق ہم آج پڑھیں گے وہ ہے جھوٹ سے اجتناب۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے آج کا جھوٹ سے اجتناب۔ اجتناب کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ اجتناب کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یعنی کہ جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سبق کے تدریسی مقاصد اور معیار کامیابی۔ آج کے سبق کے ہمارے تدریسی مقاصد ہیں کہ سبق کو پڑھنے کے بعد آج آپ اس قابل ہوں گے کہ جھوٹ کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہوں گے، جھوٹ کے نقصانات کو جاننے کے بعد اس سے بچنے کا ہم آج عہد کریں گے، اور ہماری سبق کی معیار کامیابی یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جھوٹ کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ ہونے کے بعد ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کریں۔ یعنی کہ جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جھوٹ سے جتنا ہو سکے اتنا بچیں۔ یہی ہمارے اس سبق کا معیار کامیابی ہوگا۔ سابقہ واقفیت کے سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے بچوں، تمام گناہوں کی جڑ کس کو کہا گیا ہے؟ جی، تمام گناہوں کی جڑ کس کو کہا گیا ہے؟ جی بچوں، تو اس کا جواب ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ کو کہا گیا ہے۔ تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ کو کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، نیک کام کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ نیک کام کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ جی، آپ سب اس سے آگاہ ہیں کہ نیک کام کرنے کے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہم پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ جی، تیسرا سوال ہے، دین اسلام کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ جی بچوں، دین اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم برے کاموں سے بچیں اور نیک کاموں کی طرف راغب ہوں، اور نیک کاموں کو، اچھے کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جھوٹ کی وضاحت سے آگاہی۔ پیارے بچوں، اس میں ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث کو میں نے شامل کیا ہے، جس کو پڑھنے سے آپ کو جھوٹ کے بارے میں اچھی طرح سے اور معلوم ہو جائے گا، اور سچ کی اہمیت سے آپ اور اچھی طرح واقف ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، یعنی کہ ایمان والو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرتے رہو۔ پہلا کام کیا بتایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، کہ اے اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ یعنی کہ تمہیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ سچ بولنے والوں کا، جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دینا نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ کس کا ساتھ دینا ہے؟ سچ بولنے والوں کا۔ سچ بولیں اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک حدیث ہے جس کا یہ ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس میں آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سچ جو ہے وہ آدمی کو کہاں لے جاتا ہے؟ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی ہمیشہ انسان کو کدھر لے کے جائے گی؟ جنت میں۔ اور ایک انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ بولتا ہے، سچ کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنا کے رکھتا ہے،
تو پھر اللہ کے ہاں اس کا لقب جو ہے وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف جھوٹ جو ہے وہ ہمیں گناہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برائی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں. اور اسی طرح ایک شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں جھوٹ ہی بولتا ہے تو جھوٹ بولتے رہنے سے وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو یعنی کہ سچ بولنے سے آپ کی دنیا میں بھی جو ہے فلاح و بہبود ہے، دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور آخرت میں تو ویسے ہی اس کا انعام جو ہے وہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا. اور جھوٹ بولنے کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا نقصان ہے جو کہ جہنم کی صورت میں ہے. جی، یہ ہمارا سبق ہے جھوٹ سے اجتناب، جس کی ہم ابھی پڑھائی کریں گے، اور اس میں مزید آپ کو باتیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی جھوٹ کے بارے میں. جی، سبق کا نام ہے جھوٹ سے اجتناب، یعنی کہ جھوٹ سے بچنا. وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے، یعنی کہ جو بات حقیقت یعنی کہ جو اصل بات سے مختلف ہو وہ جھوٹ کہلاتی ہے. ہمارے دین میں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں نہ تو کسی سے جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت سے مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنا دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. ابھی آپ نے پوری تفصیل سے حدیث بھی پڑھی کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے. سبق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بتایا گیا ہے. اس واقعے کو پڑھنے کے بعد بھی آپ جھوٹ کے نقصانات سے بڑی اچھی طرح واقف ہو جائیں گے. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں، مجھے ایسی نصیحت فرما دیں کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں. یعنی کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے میں بے شمار برائیاں ہیں، تو مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ کوئی ایسی بتا دیں بات کہ کوئی ایسی نصیحت فرما دیں کہ میرے سے سارے برے کام میرے سے دور ہو جائیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عہد کر لو، یعنی کہ یہ وعدہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. اس شخص نے وعدہ کر لیا اور وہ خوش ہو کر چلا گیا کہ یہ تو بہت آسان سی بات ہے. وہ کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ساری بری عادتیں چھوٹ گئیں. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھ سے میری ساری بری عادتیں چھٹ گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی کوئی برا کام کرنا چاہتا تو مجھے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے کہ فلاں برا کام کیا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور جب لوگ سنیں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی. بس یہی سوچ کر میں نے کوئی برا کام نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ چھوڑنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، اس طرح ہم تمام برائیوں سے چھٹکارا پا لیں گے. تو اس واقعے کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر ہم ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو بہت ساری برائیاں ہم سے خود بخود ہی دور ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا اور اس کے رزق میں بھی جو ہے وہ اضافہ نہیں کرتا. یعنی کہ ہمارے رزق میں جو بے برکتی ہے وہ ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی آتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ بھی نہ دیں. سبق کو اختتام تک لے جانے سے پہلے سبق کا مختصر سا اعادہ. آج کا ہمارا سبق تھا جھوٹ سے اجتناب، یعنی کہ جھوٹ سے بچنا. تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے. جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. رزق میں کمی کا سبب بھی جھوٹ بولنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے جھوٹ نہ بولنے کا عہد کیا تھا اور جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اس سے دور ہو گئے تھے. پیارے بچوں، یہ آپ کے گھر کے کام میں ایک چھوٹی سی ورک شیٹ ہے جس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ کاپی پہ یا لوز شیٹ پہ کرنا ہے اور اپنی معلمہ کو بھیجنی ہے.
یہ ورک شیٹ ہے جس میں خالی جگہ پور کرنی ہے آپ نے. الفاظ اوپر دیے ہوئے ہیں, ان کو چنتے ہوئے اس سبق کی مناسبت سے سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. یہ ورک شیٹ کا پہلا حصہ ہے اور یہ اسی ورک شیٹ کا آپ کا دوسرا حصہ ہے جو کہ کالم پر مشتمل ہے. اسی طرح آپ کالم بنا کے اس کو جو ہے وہ ملا دیں گے اور یہ ورک شیٹ مکمل کر کے آپ کو اپنی معلمہ کو بھیجنی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا سبق یہاں پر آج مکمل ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ. پیارے بچوں, والدین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے اس نعمت کی قدر کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کا کہا مانیں, خوش رہیں, خوش رکھیں, اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ شکریہ.